پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، حکومت کہتی ہے کہ ملک میں مہنگائی کم ہے اور پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ حقائق کے برخلاف بات ہے، گورننس پہ کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ جو پرفارمنس ہے، جو فگرز ہیں، وہ اپوزیشن کے تمام بیانات ہیں، وہ صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن کے جب معاملات کی بات آتی ہے تو ایک پی ڈی ایم بنی تھی، پی ڈی ایم کہاں چلی گئی کچھ پتہ نہیں اس کا۔ نون لیگ کے اگر معاملات دیکھے جائیں تو اس حوالے سے کافی سوالات آتے ہیں کہ قیادت کس طرف جا رہی ہے، کیا قیادت کے پاس ایکشن بھی موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ ایک بکھری ہوئی اپوزیشن کیا یہ واقعی ایک حقیقت ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ناظرین ایک اور خبر کہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرپرسن جنرل عاصم سلیم باجوہ مستعفی ہو گئے، اور ایک بہت السٹریس کیریئر جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا بطور سی پیک اتھارٹی چیئرمین کے بھی سی پیک اتھارٹی کا قیام عمل میں لائے۔ جو قانون اس حوالے سے ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ پارلیمان نے پاس کیا، اس کا سیکریٹریٹ بنانے کا کام ہوا، اور ساتھ ساتھ جو اقدامات اس حوالے سے کیے، گوادر پورٹ جو عرصہ دراز سے جس پہ کام ہو رہا تھا، چیزیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، اس کو باقاعدہ طور پہ آپریشنل کیا۔ کافی ساری فیکٹریز وہاں پہ لگ چکی ہیں۔ جو ایک اور بہت بڑا کام مٹیاری ٹرانسمیشن لائن وہ ان کے دور میں ہوا، $13 بلین کی سی پیک پروجیکٹس میں انویسٹمنٹس انہی کے دور میں۔ اس سے پہلے بطور ایک فوجی افسر کے انہوں نے محاذ جنگ جو وار اینڈ ٹیرر ہے اس پہ ٹروپس کو کمانڈ بھی کیا، خود بھی وہاں پہنچے، اور بطور ڈی جی آئی ایس پی آر جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا کام ہوتا ہے، آئی ایس پی آر کو باقاعدہ طور پہ ایک انسٹیٹیوشن بھی بنایا، اور آج اپنے اس عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے نیا ایس اے پی ایم سی پیک اتھارٹی خالد منصور صاحب کو تعینات کیا ہے۔ میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے فروخ حبیب صاحب، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ایک ناظرین بات چل رہی ہے کہ کیا ڈائریکشن ہے اپوزیشن کے پاس اور کیا ڈائریکشن ہے، اور اس میں اپوزیشن جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب وہ کیا بیانات دیتے ہیں۔ اس ناظرین سابق وفاقی وزیر سردار نبیل قبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، انہوں نے بھی جوائن کیا، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ جو آپ نے ناظرین شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن کی مختلف بات چیت سنی وہ کیا بتا رہی ہے، اور ساتھ ہی وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز مریم نواز صاحبہ وہ ناظرین آپ نے سنا، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ اب پرانی مسلم لیگ نواز نہیں ہے، مفاہمت پسند نہیں ہے، اب یہ مزاحمت کرنا جانتی ہے، جبکہ جو پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت ہی راستہ ہے۔ ملک احمد خان صاحب، نئی مسلم لیگ نواز کا قیام ہو چکا ہے یا کہ وہی پرانی مفاہمت پسند نون لیگ ہے؟ یہ سب دیکھیں، میرا تو اس پہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے آنیسٹلی اسپیکنگ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ود ان دا پارٹی بالکل مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں یہ ایک بڑی سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اس کو پی ڈی ایم کے قیام سے بھی لنک کر لے، اور وہ یہ کہ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، رادر ٹرو ڈیموکریٹک اسپرٹ ہونی چاہیے، ٹرو ڈیموکریٹک موومنٹ ہونی چاہیے۔ حکومت بنتی ہے نہیں بنتی، حکومت گرتی ہے نہیں گرتی، لیکن اصولی ایک پوزیشن لے کر آپ اس کو ایک جد و جہد کریں، چاہے وہ جتنی بھی لانگ ران ہو۔ ایک تو یہ سوچ ہے۔ دوسری طرف جو پوائنٹ آف ویو شہباز صاحب کا، دیٹ کیریز اے لاٹ آف ویٹ آلسو۔ وہ یہ ہے کہ اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی اور آپ ڈائلاگ نہیں کرتے، اور ڈائلاگ کے نتیجے میں ایک فیکٹ فائنڈنگ اور ٹروتھ کمیشن کی صورت نہیں اختیار کرتی، اور پھر ایک وے فارورڈ نہیں ملتی جو کہ ایک فارورڈ ٹوگیدر کا ایک جو سوچ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، پورے ملک کی ترقی کے لیے ایک بات کی جا سکتی، تو اب ان دونوں کی اپنی حیثیت ہے۔ اب فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ شہباز صاحب نے اپنے بالکل ہی ڈنٹ منس ہز ورڈز، مریم صاحبہ بھی اپنے الفاظ کے اندر کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں رکھتے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ اس وقت دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹس بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں، پالیٹکس کبھی جامد نہیں ہوتی، پالیٹکس چلتی رہتی ہے۔ حکومت میں رہنا ہی صرف سیاست نہیں ہے، حکومت سے باہر ہونا بھی سیاست ہے، اور باہر ہو کر سیاست کرنا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ نیشنل کنسٹرکشن کے اندر ایک اس کا رول ہے۔ تو اب ان دونوں پوزیشنز میں آپ مسلم لیگ کی اس وقت یہ جو صورتحال ہے، اس میں حتمی رائے، حتمی فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کے پاس ہے۔ آئی ڈونٹ ٹیک اٹ کہ اس میں ایک کوئی کمپیریزن یہ ہم کریں کہ دس از واٹ شہباز صاحب سیز یا شہباز صاحب ورسز مریم بھی بات کی جا رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پارٹیز بڑی پارٹی ہے، پارٹیز کے اندر
مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، میری رائے ہو سکتی ہے، ان کی رائے ہو سکتی ہے مختلف. سردار نبی گبل صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک نئی جماعت مریم بی بی نے کھڑی کر دی ہے، اور شہباز شریف صاحب جیسے ملک احمد خان صاحب نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکونسلیشن کی بات کرتے ہیں، یہ تو 2007 میں بھی ایگزیکٹلی یہی بیانات تھے شہباز شریف صاحب کے، اس میں تو نیا کچھ نہیں ہے. کچھ نیا ہے جماعت میں یا نہیں؟ ارشد، آج پہلے بھی یہ کلپس چلے ہیں مریم صاحبہ کے، اور آج ابھی جو آپ نے چلایا، آپ نے تو بچوں کو ڈرا دیا ہے. مطلب یہ وہ دھواں دار تقریر ان کی، اور وہ جو ان کا ایک سٹینڈز ہے، اور وہ جو باتیں کر رہی ہیں ان کے برعکس ملک صاحب بات کر رہے ہیں. یعنی پتہ چل رہا ہے کہ دو مسلم لیگ نون ہے، دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہیں، مفاہمت والی ایک سگنلز دے رہے ہیں. مریم صاحبہ جو ہے اس وقت بڑے غصے میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمزور دل حضرات جو ہے نا، وہ مریم صاحبہ کی یہ سپیچز ابھی نہ دیکھیں، کیونکہ وہ بہت غصے میں آج کل. اور سنا ہے اللہ ان کو صحتیاب کرے، کورونا سے باہر آئیں گے تو سنا ہے کچھ زیادہ ہی وہ باہر نکل کے بڑے بڑے جلسے کریں گی اور اس طرح کی باتیں اور کریں گی جس سے بچے اور ڈر جائیں گے. تو میں ذرا یہی ایڈوائز کروں گا کہ یہ وقت جو ہے دیوار سے سر ٹکرانے کا وقت نہیں ہے، یہ مفاہمت کا وقت ہے. ہمارا بیانیہ یہ نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. پہلے دن سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ ہم پبلک گیدرنگ میں، جلسے جلوسوں میں وہاں کھڑے ہو کر اپنے اداروں کے سربراہوں کے نام لے کر ان کے خلاف بات کریں جس کا فائدہ ہمارے دشمن ممالک لے اور اس کو اچھالے اس بات کو. یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت یہ ہے کہ یہ پریزنٹ سچویشن افغانستان میں جو چل رہا ہے، پریزنٹ اکنامیکل سچویشن جو چل رہا ہے، کورونا کے جو صورتحال ہے، اس حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف گورننس عمران خان کی اپنی جگہ ہے. اس کا ان کو بھی سوچنا چاہیے جو عمران خان کو سمجھتے تھے کہ وہ وزیر اعظم اچھا ثابت ہوں گے. ایسے ہی 2022 میں بلاول صاحب نہیں کہہ رہے کہ الیکشن متوقع ہے. 2023 میں نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں 23. ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں ایک تو لیک آف گورننس ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. عوام پبلک اگر یہ اور 2 سال ٹھہرے اسی پوسٹ کے اوپر اور مہنگائی کرتے جائے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ پبلک میں نہیں جا سکتے. یہ ان کے فائدے میں ہے. پوائنٹس ایڈریس کیے، بلکہ ایک آگے لے گئے جو کہ ہم نے بعد میں بات کرنی تھی. منسٹر صاحب، آپ نے دونوں ہمارے معزز پینلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سنا. اپوزیشن کو آپ نے بھی دعوت دی ہے مذاکرات کی، تو جو شہباز شریف صاحب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس سے امپریس ہو کہ حکومت دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہے، اپوزیشن کی طرف مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، اور گورننس پہ تھوڑا بعد میں آتے ہیں. دیکھیں، جو اپوزیشن کا معاملہ ہے، ایک اپوزیشن جو ہے وہ پاؤں پکڑے ہوئے ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی کے اندر. دوسری اپوزیشن جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں میں مزاحمت کروں گی، جو تقریباً پارلیمنٹ سے باہر، جس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے بیان کے بعد، انٹرویو کے بعد جو نواز شریف صاحب کی ٹویٹس آئی ہیں، وہ ٹویٹس کو تو شہباز شریف صاحب نے بھی ری ٹویٹ نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے ری ٹویٹ نہ کیا ہو، ان کو انڈورس نہ کیا ہو، کیونکہ شہباز شریف بھی نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی اس سے ڈفر کر رہے ہیں، کیونکہ جو بیان لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر کافی پیتے پولو میچ دیکھ کر آسانی سے دیے جا سکتے ہیں، شاید وہ یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف بھی اس کا بیان نہیں دے رہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ. یہی جذبات جو کہتے ہیں کہ میاں صاحب جذبات میں آ کر بیانات دے دیا، آپ آگے حکومت کیا سمجھ رہی ہے، اس کے پہلو چھوڑیں. نہیں، میں وہ جذبات کو ذرا مکمل کر لوں. اسی قسم کا بیان آپ کو یاد ہوگا جب آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات ہوتی تھی، تو جب مفاہمت کا موقع نواز شریف صاحب نے نکالا، زرداری صاحب کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے کہا تھا شہباز شریف بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو کے بیانات دے دیتے ہیں. تو یہ جو ملکہ جذبات ہے، یہ چھوٹے بھائی بھی بن جاتے ہیں، کبھی بڑے بھائی بھی بن جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کو یہ کمپلیمنٹ اس قسم کا دیتے رہیں. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مسائل ایک جیسے ہیں، لیکن جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہے وہ اور طریقے سے معاملات کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہیں، یہ اور طریقے سے لے کے چلنا چاہتی ہیں. مریم بی بی کی اسٹریٹجی افیکٹو رہی ہے. لیکن شہباز شریف کی تو دال جو ہے وہ نہیں گلنے دے رہے، دلنے اس وجہ سے نہیں دے رہے. آپ مریم کی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیر کی مہم دیکھ لیں، آپ کشمیر مہم دیکھ لیں، باقی جگہوں پر دیکھ لیں، شہباز شریف تو اس طرح نظر آ رہا ہے جس طرح کوئی معزول قسم کے پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے عدالتوں کے فیصلے کے حوالے سے بھی ایک بات کی، بلکہ اس سے پہلے 6 جولائی 2019 ایک بڑی مشہور پریس کانفرنس کی تھی مریم نواز صاحبہ نے، اور آپ نے ابھی پہلے بھی سنا کہ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، اور اس میں بڑے واضح الفاظ میں ایک میسج دیا تھا مریم نواز صاحبہ نے. کیا میسج تھا، آئیے دیکھتے ہیں. اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی
کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور اس کے بعد جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو حکومت لگتا ہے کہ باقاعدہ بیک فٹ پہ گئی، اور اس فتح کا اعلان خود مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا مختلف کیسز کا حوالہ دے کے، جو کہ جب آپ ڈیٹس دیکھتے ہیں کس کو کس وقت بیل ملی، کس طرح سے بیل کی تاریخیں دیکھیں، تو اس بیان کے بعد جو پروسیکیوشن کی پرفارمنس ہے اس پہ یقیناً ایک سوال اٹھتا ہے، اور کس طرح سے فتح کا اعلان کیا جس میں کہ بہت سے نون لیگ کے لوگوں کو بیل ملی جو پابند سلاسل تھے۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عدالتوں کے فیصلے دیکھے ہیں نا، نواز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت شاہد خاقان عباسی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت حمزہ شہباز پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت راجہ قمر الاسلام مفتاح اسماعیل خواجہ آصف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت وہ زمین پر منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ، وہ زمین پہ منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ۔ اور 6 جولائی 2019 کے بعد آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو کابینہ نے دو ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ جی جانے دیں، تو ایک پورا جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ تو مریم بی بی کی فیور میں جا رہا ہے کہ ان کی پالیٹکس نے آپ کی حکومت کو بیک فٹ پہ ڈالا۔ نہیں دیکھیں، ہماری حکومت کو بیک فٹ کے اوپر ڈالنے کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں کیسز کون لیڈ کر رہا ہے، نیب کر رہا ہے، نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، پروسیکیوشن تو آپ دیتے ہیں۔ سن لیں نا، سزائیں کس نے دینی ہے؟ سزائیں جو ہے وہ عدالت نے دینی ہے۔ اگین جو ہے وہ نیب کورٹس جو ہیں وہ حکومت کے انڈر نہیں ہے۔ اور معاملہ بنیادی طور کے اوپر کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سزا تو نواز شریف صاحب کو ہوئی ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا بیانیہ منہ کے بل پڑا ہوا ہے تو پھر یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ بلا لیں نا نواز شریف کو، بلا کر اپنی ہی اپیلوں کے سامنے پیش کر لیں۔ عدالت انہیں ایبسکانڈر ڈکلیئر کر رہی ہے، عدالت انہیں اشتہاری ڈکلیئر کر رہی ہے، وہی عدالت جس نے علاج کے لیے 8 ہفتوں کی بیل دی تھی وہی واپس بلا رہی ہے، وہ واپس نہیں آ رہے۔ بڑا اسپیسیفک سوال میں ہے، بھی اسپیسیفک 6 جولائی 2019 کی پریس کانفرنس، اعتزاز احسن صاحب ملک کے نامور قانون دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایویڈنس آف کرمنالٹی تھا اور حکومت بیک فٹ پہ چلے گی، پتہ نہیں اس میں کس کس کے نام ہو سکتا ہے، کسی جج کا نام ہو، کسی جرنیل کا ہو، کسی بیوروکریٹ کا ہو، کسی سیاستدان کا، ویڈیو سے کبھی دفن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایسے بیک فٹ پہ گئے اور مریم بی بی نے اعلان کیا وہ پڑا ہے زمین پہ تمہارا کرپشن کا بیانیہ۔ صاحب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر نام ہے تو آپ نام لینے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ نام لیں نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ حکومت نے بھی تو ایویڈنس پروکیور کرنا تھا نا، حکومت نے بھی آج تک کوئی قانونی کارروائی تو نہیں کی۔ یہاں تو ایک سال جو ہے وہ ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ کس کے ساتھ سی بی ایمز کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اپنے ہی معاملے خصوصی سے معافی بھی منگوا لیتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہمارے معاملات اور ٹیکٹیکل ورڈ آپ نے استعمال کیا، سی بی ایم، ٹیکٹیکل بھی اس کی کونوٹیشنز ہیں، آپریشنل بھی ہیں۔ کبھی جو ہے وہ شہباز شریف سے ٹویٹیں کروائی جاتی ہیں ان کے بیٹے سے گیم چینجر کے حوالے سے۔ دیکھیں بنیادی آپ نے سوالات ریز کیے، نہیں سوالات کے ساتھ ساتھ وہی ویڈیو ایویڈنس جس کی یہ بات کرتی ہیں وہ آج تک عدالت کے اندر بطور ایویڈنس جمع نہیں کروایا گیا، اور مریم صاحبہ اپنی اپیلوں پہ ایف آئی اے نوٹس کر کے منگوا سکتی ہے۔ نہیں 6 التوائی لے چکے ہیں۔ ایف آئی اے تو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نوٹس کر کے وہ ایویڈنس لے سکتی ہے۔ وہ ویڈیو جن صاحب نے جمع کروائی تھی، مجھے آپ یہ بتائیں وہ صاحب جو ہے وہ آج کیا اس کے اوپر آ کر پیش ہونے کو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو اور بھی ایویڈنس تو آپ نے منگوائی نہیں۔ یہ اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں، یہی تو ان کا ایک پیٹنٹ طریقہ کار ہے، یہ اس کو سامنے لے آئیں۔ دیکھیں ملک احمد صاحب 2-4 چیزیں، ایک تو سی بی ایم بڑا امپورٹنٹ، اور شہباز شریف کے کیسز وہیں موجود ہیں۔ کل جب اعتزاز صاحب آپ کے ساتھ تھے تو میں نے آپ کی اور ان کی گفتگو سنی، آپ کے ساتھ ڈاکٹر شہباز گل بھی تھے، اور اعتزاز صاحب نے بعد میں جب کہا کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے تو یہ اس کی کنٹینیوٹی ہوگی۔ دیکھیں ایویڈنس آف کرمنالٹی یہ ایک ایسی پوزیشن ہے لیگل، انلیس اٹ از ناؤ گیون، اتنی دیر تک بات کرنے کا حق نہیں، اور موٹی اور بڑی سمپل عام فہم کی بات یہ، اب یا تو یہ ایویڈنس آف کرمنالٹی پریکیور ہو اور یا جو کہ حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے، حکومت بیک فٹ پہ ہے۔ تو مریم بی بی نے بالکل بڑی واضح اور دو ٹوک بات کی۔ اچھا یہ جو کیسز ہیں نا سر،
शहबाज शरीफ साहब का केस 1, ख्वाजा आसिफ साहब का केस 2, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का केस 3। इन 3 केसेस में, मैं बाकी की बात बाद में करता हूँ, अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। अदालत ने ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, उस पे अभी तक सवाल के जवाब चाहिए। मसला ये है कि नैब, जो प्रोसिक्यूशन ने कहा, नैब का केस जो है, नैब का केस होता है प्रोसीड ऑफ क्राइम के साथ मुंसलिक। अनलेस कि कहीं कहा जाए कि ये जुर्म, मैंने फ़रुख से ये पैसे लिए, या मैंने फ़रुख से ये इलीगल गेन लिया, या अपनी पोजीशन से ये मैंने इलीगल गेन किया। एक सवाल आपका ये है कि आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, तो वो मीन्स तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके साथ अगर मुझे नैब ये नहीं कहती कि ये आपका प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो उस वक्त तक तो नैब की जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी सवाल है। अब अगर ये कहा जाए कि हुकूमत के अंदर कंट्रोल नहीं है, बिलफर्ज ये कहते हैं हुकूमत आज़ाद है, पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसने एहतसाब का पोर्टफोलियो क्रिएट करके कैबिनेट में बिठाया। नहीं, पहली नहीं है सर, 1997 सुन लेना सर, एहतसाब एक्ट, मुझे इजाज़त दीजिए। एहतसाब एक्ट की क्रिएशन जो थी वो मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो के साथ मुंसलिक नहीं थी, मेरी पॉलिटिकल कंट्रोल प्रोवाइड करने के बाद। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, एहतसाब एक्ट किसी सूरत भी जस्टिफाई मैं नहीं करता, मैं उसके सख्त नाकिद था विद इन सिटिंग विद इन माई ओन पार्टी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। ये जब आप कैबिनेट के अंदर से पॉलिटिकल कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स ने पीट पीट के थक गई हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केसेस जिसमें कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एक स्टैट्यूटरी राइट है, उसके ऊपर अगर पॉलिटिकल कंट्रोल होगा तो बुनियादी तौर पे वो तफ्तीश की रूह को दफन कर देगा। यहाँ पे शहजाद अकबर साहब की सूरत में पॉलिटिकल कंट्रोल प्रोवाइड किया गया। रादर केसेस कोर्ट में जाने से पहले मशीर एहतसाब पूरे केसेस के ऊपर आके पूरी प्रेस टॉक्स करते रहे। हमारा ये शिकवा है हुकूमत के साथ कि इसमें एक वो प्रोपोगेशन कैंपेन हुकूमती वसाइल के साथ की गई जो कि सिर्फ मुझे डिफेम करने के लिए थी, नथिंग बियॉन्ड इट सर। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स इस बात को वैलिडेट नहीं करते, और जो मरियम साहिबा ने कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक का केस अदालत, आज ख्वाजा आसिफ का केस अदालत, एहसन इकबाल साहब का केस अदालत, ये शाहिद खाकान अब्बासी का, और ये पड़ा है ज़मीन बोस तुम्हारा एहतसाब का बयानिया, वो ज़मीन बोस मेरे कहने पर नहीं हुआ, अदालतों के 8 अहकामात के तहत। साहब, तो इससे तो जाहिर हो रहा है कि नून लीग और मलिक अहमद खान साहब भी कह रहे हैं, जो मरियम बीबी ने बात की, और पूरा जब आप कॉन्सिक्वेंसेस चेन को पूरा करते हैं, लिंक्स, तो फिर तो मरियम बीबी ने काफ़ी रिलीफ दिलवाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, ऐसा नहीं है? आपने जो है ये क्लिप चला है, मेरे ख्याल में कुछ दिन पुराने हैं, कितने दिन पुराने हैं? ये 6 जुलाई 2019 का, 6 जुलाई 2000। तो उसके बाद मेरे ख्याल में अब मरियम साहिबा के जो अब मज़ीद बयान आएंगे उसमें थोड़ा बहुत नरमी नज़र आएगा, जो मुझे लगता है। उसकी वजह ये मुझे बताएं, इस वक्त मुस्लिम लीग का कौन सा बंदा जेल में है, नैब की कस्टडी में? एक भी साहब भी बता सकते, एक भी नहीं। मुझे मिनिस्टर साहब से एक और बात पूछनी, सीबीएम की बात की इन्होंने, बड़ा टेक्निकल ऑपरेशनल लफ्ज़ है, स्ट्रेटेजिक। सीबीएम की बात इन्होंने की है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान तो इतना नरम दिल इंसान है, वो औरतों को रोते हुए नहीं देख सकता है। उसने कहा मेरी काबीना में जब औरतें, हमारी मिनिस्टर जो काबीना में थी, उनके आंखों में आंसू थे, नवाज शरीफ को जाने दो, खुदा ना डॉक्टर शीरीन मुजाहिरी का नाम लिया था। हाँ ना, तो इसलिए मुझे रहम आ गया और मैंने उसको जाने दिया। तो भाई आप लोगों ने तो खुद ही जाने दिया है, आप लोगों ने इसी शर्त पे जाने दिया है कि वापस मत आना नवाज शरीफ साहब जब तक मैं हूँ एज प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों ने खुद जाने दिया। अब आप लोग ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम चाहते हो आए आए आए, कहाँ से आएगा? आप लोगों ने खुद भेजा उनको। यानी एहतसाब का जो बयानिया है वो ज़मीन बोझ पड़ा है, सही कह रही है मरियम बीबी। अब मैं देखें मरियम का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ के तौर पे आपसे पूछ, जो वो बयाना दे रही थी, यही वजह है कि आज आपने मलिक साहब को प्रोटोकॉल देके आगे बिठाया है और उनको एक ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं हमसे। लेकिन कल हमारा लीडर भी इसी तरह बात करेगा। मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, आप भी वोट डालेंगे, इनकी पार्टी भी वोट डालेगी, खड़े तो गैर मुतनाज़ा हैं बिल्कुल। वो हमारे लीडरशिप गुस्से में बयान देते हैं, आप हमें फिर इज्जत देते हो।
ہمارا تو لیڈر چیئرمین بلاول روز اس طرح کے بیانات دیتا ہے، ہمیں تو کبھی پہلی سیٹ پہ آپ نے نہیں نہیں بٹھایا۔ ویسے یہاں سے تو پہلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں قبول صاحب، بائیں جانے سے کاؤنٹنگ آپ کہیں سے شروع کر لیں، ہم تو درمیان میں ہی ہے نا، ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو ان کو بھی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ساتھ لے کے چلنے ووٹنگ کی مشین کوشش پہ کہہ رہے ہیں، بات چیت تو شروع ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے آپ بعد اکثر ناظرین بہرحال دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حکومت سے پوچھیں گے کہ واقعی بات تو صحیح ہے کہ کون سا نون لیگ کا لیڈر ہے جن سب کو پابند سلاسل کیا تھا، عدالتوں نے فیصلے دیے، بیل دیے، مریم بی بی صحیح کہہ رہی ہے، اتنا بڑا ریلیف انہوں نے دلوایا، تو اس پہ بھی بات کریں گے اور دیگر حکومتی پرفارمنس کی جو بات کی ہمارے پینلسٹ نے اس حوالے سے بھی ایک وقفے لیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم حکومتی پرفارمنس کی طرف آئیں، منسٹر صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے، نبیل قبول صاحب نے بھی سوالات اٹھائے، ملک احمد خان صاحب نے بھی، اور آپ کا بیانیہ احتساب کا وہ تو اس وقت نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ احتساب کو ریلیونٹ بھی کس نے بنایا، ہم نہیں بنایا، ادھر تو مکمکا شامل تھا۔ آج بھی اگر عمران خان ان کی کوئی تقریر ہوتی ہے تو ایک ایک تقریر میں 25 بار عمران خان کا نام لیا جاتا ہے۔ آج عمران خان اپنا کرپشن کے بیانیے کے عزم سے پیچھے ہٹ جائیں، لڈیاں ڈالتے نظر آئیں گے آپ کو۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے بیانیے پہ ہم نے کام نہیں کیا یا ہم عمل درآمد نہیں کر رہے۔ شہباز شریف کا کیس دیکھ لیں، ایف آئی اے جو دیکھے چل رہی ہے، جو ان کے اپنے لوگوں کے نام کے اوپر پیسے نکلے، وہ 27 ارب روپے کا جو معاملہ ہے، جس کے اندر اپنے جو پی این ہیں، چائے پینے والے ہیں، ان کے اکاؤنٹوں کے اندر پیسے آئے ہیں، جس کے اوپر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایف آئی اے والے نے جو ہے وہ پی سی ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں بلا کے تفتیش نہیں کی، چائے سینڈوچ پیش نہیں کیے، مجھ سے اونچی آواز میں بات کی گئی، انہوں نے پورا گلہ پیش کیا وہاں پر جا کے، اس طریقے سے نیب ان کے اوپر کر رہی ہے۔ یہ تو رات کے اندھیرے میں باہر جانا چاہ رہے تھے، اگر شہباز شریف صاحب باہر جانا چاہ رہے ہیں، کوئی ریکویسٹ آئی ہے ابھی؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نہیں جا رہے تھے رات کے اندھیرے میں نہیں، باہر، دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل کے جا رہے تھے۔ دوبارہ اگر درخواست آئی تو آپ جانے دیں گے شہباز شریف صاحب کو؟ کوئی قانون ان کو اجازت نہیں دیتا، وہ یہاں رہیں، یہاں رہ کے اپنے کیسز کا فیصلہ کریں۔ قانون کی بات نہیں کریں، جہاں تک رہی بات نواز شریف کے حوالے سے، ایک منٹ مجھے وہ قانون اس کو بھی کلیریفائی کر لیتے ہیں، کس قانون کے تحت ایک منٹ اس کو بھی کلیریفائی کر لیتے ہیں۔ باقاعدہ طور کے اوپر درخواست دی گئی، شہباز شریف نے درخواست دی ای سی ایل سے ان کا نام نکالا جائے، لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کابینہ نے کیا، لیکن ہمیں کیا کہا جاتا ہے سزا زندگی کی ضمانتیں مانگی گئی۔ نہیں، یہ آپ نے امینڈمنٹ کیا کانسٹیٹیوشن میں کہ گورنمنٹ کو کابینہ کو یہ پاور ہے کہ جس کے اوپر سزا ہے اس کو جانے دیا جا سکتا ہے۔ آج کی صورتحال بڑی آسان ہے، آپ اس دن کے بیانات نکالیں، اس دن کی جو میڈیا پہ سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ چل رہے تھے، روئی تو میں نے جانے دیا، ایک منٹ پھر کل کو کسی اور کو بھی جانا ہوگا، اس کو بھی ہم پیار کریں گے، رونا دھونا، ہمیں بڑا پریکٹس ہے آنسو نکالنے کا۔ نہیں، بڑا آسان کام ہے، وہ تو آنسو تو مسلسل نکلتے رہیں گے، تو خان صاحب نے کہا تھا نا میں ان کو رلاؤں گا، وہ روتے رہتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی دھاندلی پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جیلوں میں جانے پہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ گورننس کی بات آپ نے سوال کی، مجھے بتائیں مہنگائی اتنی زبردست قسم تیسری بار وزیر اعظم کس نے بننا ہے، اس کا جواب دے دیں، وزیر اعظم کی تاریخ میں اتنا بتا دیں کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی سائٹ پہ آتے ہیں، آپ کا جواب بھی ہو گیا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی آج ایک میڈیا سے بات چیت کی اور اس میں یہ سوال اٹھایا کہ جناب اس وقت دنیا کہاں جا رہی ہے اور پاکستان میں حکومت کیا کہہ رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی دنیا ہے یہ جس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ابھی کل خبر چل رہی تھی کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ جی بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مہنگائی ہمارا ایشو نہیں ہے؟ کیا پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کو عمران خان صاحب کی مہنگائی نے تباہ نہیں کیا؟ ایک عام آدمی سے لے کے امیر آدمی تک، تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ اور آج ہی وفاقی وزیر اطلاعات نے اس حوالے سے بھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بات ایک بڑی خوشکن ہے کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کے اعداد و شمار ہیں ان میں کمی آ رہی ہے۔ جو نیا ڈیٹا آیا ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 7.4% کے اوپر جو ہے اس وقت انفلیشن جو ہے وہ آ رہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ پچھلے پورے سال کا $1.9 بلین رہا ہے، جو کہ آپ دیکھیے کہ $20 بلین سے اب یہاں پہ آیا ہے۔ جو برآمدات ہیں وہ بھی ہماری بلند ترین سطح پہ رہی ہیں، فارن ریزرو بھی اس سال جو ہے وہ بلند ترین سطح پہ رہے ہیں، اور 14.6% اضافہ ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں۔ کریڈٹ ٹو انڈسٹری میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 550% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور مشینری کی جو درآمد ہے اس میں بھی 11% اضافہ ہوا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا، یہ آپ سوال کہے تھے، حکومتی جواب بھی وہاں پہ آج ارشد دیکھو بولنا کس کو چاہیے اور بول کون رہا ہے. فائنانس منسٹر کو اکانومی کے اوپر بولنا چاہیے، اعداد شمارے یہ جو بتا رہے ہیں اس کے اوپر بولنا چاہیے. انفارمیشن منسٹر جو پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، جس نے ای وی ایم مشین بنانے کا ترجمان ہے حکومت پاکستان کے، ترجمان ہے حکومت پاکستان کے. مجھے بتائیں فائنانس منسٹر کدھر ہے؟ چلو آج یہ بتا دو فائنانس منسٹر ہے کدھر، وہ آفس کیوں نہیں جا رہا ہے؟ مجھے بتائیں. فائنانس منسٹر آج بھی آفس آج ان سے ملاقات. اچھا آپ فائنانس منسٹر کو فون کر لیں نا. آپ دیکھیں آپ کا اتنا بڑا شو ہے، میں 20 منٹ میں کہاں سے کہاں گاڑی بگاتے ہوئے آیا ہوں. ارشد شریف کا شو مس نہیں کرنا ہے. آپ فائنانس منسٹر کو کال کریں، آپ کے شو میں آج نہیں، آج پوچھے وہ بجٹ پہ بھی آئے. جی ڈی پی کا اچھا ذرا سن لیں نا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہی آئی ایم ایف جو آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ کی 2% گروتھ ہوگی، انہوں نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کی ہے، 4% جی ڈی پی کو تسلیم کیا ہے. ہم نے $20 ارب پہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا، ہم اسے کم کیا. ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹس میں تاریخی اضافہ کیا ہے، $25.6 بلین. سروسز ایڈ کر لیں، آئی ٹی ایڈ کر لیں تو $31 بلین پہ ہے. تاریخی ریکارڈ $29.4 بلین ہمیں جو ہے وہ ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آئی ہیں. ڈالر انفلوز پاکستان کی تاریخ میں کبھی نان ڈیٹ ڈالر انفلوز کبھی $60 ارب نہیں آئے جو اس بار آئے ہیں. پی ایم ایل این کے دور میں میکسیمم $50 ارب آئے تھے، $10 ارب کا اس کے اندر ہمارا اضافہ ہے. اسی کے ساتھ ایک منٹ ساری سمجھ آ رہی ہے، میں بتاتا ہوں کیسے میں سمجھاتا ہوں. ذرا آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. بات مکمل کر لیں. دیکھیں پاکستان کی گروتھ آگے بڑھ رہی ہے، جعلی اکاؤنٹس کی گروتھ رک گئی ہے. ذرا سن لیں نا، سن لیں ذرا. اب مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آج ہم اگر ہماری ایکسپورٹس بن رہی ہیں تو ہم نے کنڈیوسیو انوائرمنٹ فراہم کیا ہے. کووڈ-19 جو دنیا کی معیشتوں کو ارشد شریف صاحب تباہ و برباد کر گیا، یو ایس، یو کے، بھارت -7.6 کے اوپر گرو کیا ہے، اس نے نیگیٹو کے اندر اس کی گروتھ ہے. پاکستان نے اگر اچھا ہینڈل کیا، اس سے ورسٹ حالات ہو سکتے تھے. ملک تو بینک ڈیفالٹ کے اوپر چھوڑ کے گئے آپ کا موقف آ گیا. سن لینا 6 بار آئی ایم ایف کے پاس یہ لے کے گئے ہیں، 3 بار آئی ایم ایف کے پاس یہ لے کے گئے ہیں. آج ہمیں جو ہے وہ قاتل بھی وہی بنے ہوئے ہیں، منصب بھی وہی بنے ہوئے ہیں، وہی ہمیں اکانومی پہ لیکچر دے رہے ہیں جن کے ساگ ڈال موجودہ وزیر اعظم کے جہاز پہ باہر. اکانومی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے کہ اگر ہم 2, 4, 5 منٹ پہ براڈر سٹیٹمنٹس دیتے. فار ایگزامپل جیسے بھی ڈالر انفلو کی بات کی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریٹرن ریٹ آپ کہیں اور رکھ لیں، آپ سوئٹزرلینڈ میں رکھ لیں، آپ جرمنی میں رکھ لیں، کہیں رکھ لیں پیسے، جس ریٹرن پہ آپ ریٹ دے رہے ہیں اس کا امپیکٹ بھی تو اکانومی نے بوجھ اٹھانا ہے نا. اگر میں ڈالر پھینک کے اپنے میں سیکورٹیز کو انکیش کروا کر میں اپنے ڈالر کا ریٹ نیچے رکھتا تھا تو آپ کی جو ہائی ریٹ آف ریٹرن ہے تو وہ بھی تو اکانومی نے بیئر کرنا. تو اٹس اے ویری لارج سبجیکٹ. اس کی بات اصل سوال فارمولا تو وہی کہنا ہے. نہیں آپ نے ڈالر انفلو کی بات کی نا، استحصال کس کا ہے؟ استحصال اس کا ہے جو بیسک پے لائن پہ 20,000 پہ بتا بیٹھا. اس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اکانومی کے وہ فیکٹرز گنوائے جاتے ہیں جس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ خود یہ مان رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا. جو وعدہ کیا تھا بجٹ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اس کے بعد. اس وقت آپ خوردنی تیل کی قیمت دیکھ لیں، آپ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت دیکھ لیں. آپ کسی ایک عام آدمی کا بجٹ 20,000 میں جو 5 افراد کے نفوس پہ مشتمل گھرانہ ہے وہ کیسے بناتا ہوگا؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ جب یہ سبسڈیز کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جب یہ عام آدمی کو ریلیف بھی، پولیٹیکل اکانومیز ریئیکٹ اینڈ ٹاک ان اے ڈفرینٹ مینر، دونوں چیزیں. یہ ایک سرکل ہے. آپ پہلے 3 سال ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر کی بات کرتے رہے، آج آپ گروتھ فیکٹر کی بات کرنا شروع ہو گئے. یعنی آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ بک ریزننگ ہے. آپ نے پہلے کہا جی اسٹیبلائزیشن، ہمیں بتاتے تو صحیح نا کہ وہ اسٹیبلٹی کے آپ کے جو فیکٹرز تھے ان کے اوپر آپ کی کیا بات چیت تھی، اور آج آپ نے یکدم وہ پوری اسٹیبلٹی ڈاؤن دا ڈرین ڈسٹ بن میں پھینکی اور آج آپ نے گروتھ والی پوزیشن پہ اٹھا کے بیٹھ کے کھڑے ہو گئے. گروتھ کی اسٹریٹجی اب وہی پرسو کر رہے ہیں جو کہ پریویس گورنمنٹس کے اندر تھی. آئی ایم ایف کی ارینجمنٹ میں آپ کی سپائن میں نے کب دیکھنی تھی، میں نے اب دیکھنی تھی. اب میں دیکھتا کہ اس ایک کروشل سال میں ونس یو آر ٹاکنگ آف الیکشنز ان نیکسٹ ایئر، اس سال پہ بھی آپ اسٹیبلٹی پہ رہتے. 3 سال کے اندر اسٹیبل فیکٹر نہیں آنا تھا.
وہ اسٹیبل فیکٹر آنے کے لیے اس کی پرسوینس چاہیے تھی فار گڈ 3 to 4 years, another 3 to 4 years. اگر آپ نے وہ اسٹیبلٹی کا فیکٹر آئی ایم ایف کے پروگرام میں لانا تھا تو آئی ایم ایف تو آپ کو کہہ یہ رہی تھی کہ اگر آپ نے اس پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنے سال درکار ہوں گے. اب یکسر وہ ساری بات پیچھے چھوڑی اور کب کیا اٹھا لیا, اب آپ گروتھ کی اسٹریٹجی پہ چلے گئے. جب آپ پیسے پھینکیں گے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ تو کون سی انڈسٹری اس پہ ریئیکٹ نہیں کرے گی؟ کرے گی. وہ پیسہ چند ہاتھوں کے اندر آ کے رکے گا, انہی کی بات ہوگی, غریب آدمی کی کوئی بات نہیں. اچھا, اور اس بجٹ میں غریب کو جوابات تو مل گئے ہوں گے, حکومتی ورژن بھی آ گیا. ملک احمد خان صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسٹرکچرل بہتریاں کی ہیں, اس میں فلاز ایک مختلف معیشت کو دیکھنے کے طریقے. عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے؟ مجھے بتاؤ کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی انگلش میں جو ہم نہیں سمجھے, میں صرف یہی تو انفارمیشن منسٹر صاحب کو کہہ رہا تھا, آسان الفاظ میں بتا دو کہ ہم نے اتنی نوکریاں دی ہیں, ہم نے یہ جو تیل کی قیمت بڑھی ہے اس کی مجبوری کیا تھی, ہم نے کیوں بڑھائی ہے, ہم نے جو ہے جو 1 کروڑ روپے 1 کروڑ گھر کا اعلان کیا تھا وہ ہم دے چکے ہیں, 50 لاکھ نوکریاں دے چکے ہیں. لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. مٹی کا تیل کا قیمت بڑھا دیا تو مٹی کا تیل تو ہے, مٹی اس میں ہے ہی نہیں. تحریک انصاف دلائیں گے, تحریک بربادی انہوں نے دلا دی. مجھے بتائیں کہ عام آدمی, یہی تو میں بار بار ٹی وی کی طرف دیکھ کے عام آدمی سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کیوں عمران خان کی حکومت کو بدوا دے رہے ہو؟ اس لیے کیونکہ ان کے 20-50 ہزار 25 ہزار روپے اگر تنخواہ ہے تو وہ بل دے گا, بچوں کا فیس دے گا یا کھانا لے کر آئے گا. اتنا مہنگائی کر دیا. آپ یقین کرو میرے جیسا بندہ جس کو لوگ سمجھتے بڑا پیسے والا بندہ ہے اور کراچی کا مالک ہے, یہ خدا کی قسم اداروں پہ چل رہا ہوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ادار پہ چل رہا ہوں. ابھی بھی اسلام آباد آیا ہوں, ادار کا ٹکٹ لے کر آیا ہوں. یہ حالت ہمارے جیسے سفید پوش لوگوں کا ہو گیا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ آپ کہتے ہو آسان کہ الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں, ذرا سمجھا دیں کہ مہنگائی. آسان الفاظ میں کیا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ملک کی معیشت کو قرضوں کی بنیاد کے اوپر چلا رہے ہوں اس وقت آپ کی معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ نہیں میں ڈیفرنس بتاتا ہوں. آج میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں. نہیں ایک منٹ ذرا سن لینا, ڈیفرنس بتاتا ہوں. نہیں آج میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں. آج جو قرضوں کی شرح ہے وہ ہماری نیچے آ رہی ہے, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہماری نیچے آئی کیونکہ ہم نے اپنے ڈالرز انفلوز بڑھائے, نان ڈیٹ ڈالر جو میں بات کر رہا ہوں, قرضوں کی بنیاد پہ نہیں. آج آپ جولائی کا ریٹرن تو کہہ رہے ہیں کہ ہائیسٹ آپ نے دیا ہوا ہے دنیا میں, اتنا ہائی ریٹ. مکس کیوں کر رہے ہیں, مکس کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں مکسنگ کر رہے ہیں. ایک منٹ سر سن لیں, ایکسپورٹس قرضہ نہیں ہوتی, ریمیٹنسز قرضہ نہیں ہوتی. اچھا چلیں ایسے کریں, میں آپ کو ایکسپورٹ بیسڈ ہے, سن لینا, مجھے یہ بتائیں نا, میں آپ کو کے دور میں سب سے زیادہ جس چیز پہ کرٹیسزم میں آپ ایکسپورٹس نیچے لے کر آئے. ایک سیکنڈ نہیں اس کے اوپر اب میری باری ہے نا, اب میری باری ہے, مجھے بات کر لیں. آپ پھر اس کے اوپر اپنی باری میں بات کر. انرجی پہ آپ پہ اعتراض ہے نا, سن لینا, آپ نے اتنے یہ کیا ہوا, موٹی بات, اگر وہ انرجی آج پرووائڈڈ نہ ہوتی تو موٹی بات پہ آ جاتے. میں آپ کو بتا دوں, یہ سندھ گورنمنٹ بیٹھی نا, اپنے آپ کو یہ ایک صوبے کی حکومت ہے, 13 سال سے ان کی حکومت ہے, اپنے آپ کو ذمہ داری سے نہ اوپر اٹھائیں, ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آج اگر سب سے سلو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر کام ہو رہا ہے, سندھ کے اندر ہو رہا ہے, کراچی کے اندر ہو رہا ہے, 2.5 کروڑ 3 کروڑ روپے رشوت جب تک نہ دی جائے فائل پاس نہیں ہوتی. 400 کمرشل پروجیکٹس کے بڑے ان کے پاس منصوبے گئے ہیں جس میں سے صرف ابھی تک 90 کی اپروولز ہوئی ہیں, 310 کی اپروولز نہیں ہوئی. یہ ریکارڈ ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم 1000 ارب روپے کے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر پروجیکٹس منظور کر چکے ہیں, 7 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی, 5000 ارب روپے کی انڈائریکٹ اکانومی اس سے چلنی ہے. نہیں اس پہ ہو گیا نا کام, ہم نے کیا ہے, آپ کر لیتے. ہم جو ہے ویلتھ کریشن کر رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں. آج فیصل آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل کا قبرستان یہ بنا کر گئے تھے, آج وہاں پر لیبر نہیں مل رہی, آج ایڈوانس آرڈر موجود ہیں. آج تاریخی موٹر سائیکلیں آپ کی بک رہی ہیں, تاریخی گاڑیاں بک رہی ہیں, تاریخی ٹریکٹر بک رہے ہیں. یار ایک منٹ سن لینا, وہ آپ کا انڈیویجول فیل ہوگا نا, آپ نے کاروبار نہیں ٹھیک چلایا ہوگا, آپ کو نقصان ہو گیا. وہ لوگ ڈیفالٹ بھی ہوتے ہیں, وہ لوگ صرف جو ہاف گلاس ہے نا جی, ہاف گلاس, دوسرا یہ ہے یہ فل پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بنیادی چیز خالی گلاس جو ہے نا, مسئلہ کیا ہے, جو 80% لوگوں کا 90% لوگوں کا مسئلہ, ان کا مسئلہ یہ فیکٹس ہیں کہ ٹیکسٹائل کباڑ کے بھاؤ فیصل آباد بک رہی تھی, تالے پڑے ہوئے تھے 2018 کے اندر. آپ اپنی مرضی کے کسی بھی آج ایکسپورٹر کو ٹیلی فون کال کر لیں, وہ آپ کو بتا لے گا. آج فارماسوٹیکل والا ترقی کر رہا ہے, آج آٹو موبائل سیکٹر ترقی کر رہا ہے, آج ٹیکسٹائل ترقی کر رہی ہے, آج کسان ترقی کر رہا ہے. 1100 ارب وہ گنے کے کسان کا جو اتصال کرتے تھے
جس کو کبھی 200 روپے قیمت نہیں ملی تھی، آج ملوں والوں نے 300 روپے من اس کے گھر سے اٹھایا ہے۔ آج جو آلو کی فصل ہے، آلو کی فصل میں پیسے بچے۔ ملک صاحب آلو کی فصل میں، اگر اجازت ایک بریک کے بعد آ کے کنٹینیو کر لیں۔ مکئی کی فصل میں بچے۔ شہزاد اکبر اور اس کا نذیر چوہان کا فیصلہ کسے کروایا، کیوں کروایا؟ ایک وقفے کے بعد یہ بھی جانتے ہیں، ایک وقفہ ناظرین دوبارہ ویلکم بیک ناظرین۔ جب اس سال بجٹ پاس ہو رہا تھا تو مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے معیشت چلتی رہی ہے کہ ایک اشرافی ہے، اس کے لیے پالیسیز بنتی تھیں اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اب باٹمز اپ اپروچ ہوگی۔ عمران خان صاحب نے آج بھی ایک پریویلیج کلاس کا ذکر کیا، کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو جب ایک پریویلیج کلاس آ جاتی ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ کبھی بھی پٹواری، غریب، تھانے دار یہ چوری کریں گے، یہ ملک کو تباہ نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کے سوئس بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے یا ان کے میفر میں بڑے فلیٹس نہیں ہوتے۔ تباہ جو ملک میں کرتا ہے، جو آپ کی رولنگ ایلیٹ جب چوری شروع کرتی ہے وہ پھر ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری رولنگ ایلیٹ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتی ہے۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اگر میں اربوں روپیہ چوری کروں گا کسی ڈیل میں تو میں بستر کے نیچے نہیں پیسہ چھپا سکتا، لہٰذا مجھے باہر بھیجنا پڑتا ہے اور تو میں دگنا نقصان کرتا ہوں۔ پہلے میں چوری میں نقصان کرتا ہوں، پھر جب اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر بھیجتا ہوں اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں۔ یہ منی لانڈرنگ سے آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے کرنسی پہ، اور کرنسی پہ امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کی وہ کرنسی گرتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، غربت پھیل جاتی ہے۔ ملک احمد خان صاحب، سنا آپ نے کہ پریویلیج کلاس ابھی ڈالر پھر اوپر جانا شروع ہے، روپے کی قدر ابھی بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ایلیٹ کلاس فائدہ اٹھا رہی ہے 3 سال بعد بھی۔ سر بھی ریسنٹلی ایک کتاب پوسٹ کرونا فرید زکریہ کی کتاب ہے، گورننس ان 21 سینچری کیا ہوگی، جو مس کنسیوڈ اپریہینشنز ہیں، جو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں اور جن پر آپ نے چیزوں کو اڑا دیے۔ فار ایگزامپل آپ نے 2013 سے 18 تک کی انرجی پالیسی کو گورنمنٹ نے، پریزنٹ انکمبنٹ گورنمنٹ نے بہت لتاڑا، لیک آف نالج۔ آج بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کسی پارلیمانی کمیشن کے سامنے آ جائیں، یہی عمران خان صاحب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے سے کہتے رہے کہ 10 ارب کی منی لانڈرنگ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ڈان کی نیوز کا ایک حوالہ تھا، وہ کس چیز کا تھا؟ لیول آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپریہنشن اتنا پور ہے کہ بعد کی سمجھیں۔ 3 سال کی حکومت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، وہ سارے سیکٹریز، وہ ساری منسٹریز، وہ ڈپارٹمنٹس ان کو کیا بریف کرتے ہیں اور باہر آ کر ادھر یہ ان کی ایل ول ہے اور یا ان کی نان کمپٹنس ہے۔ میرا صرف اتنا جھگڑا ہے کہ اس ملک کے مفاد میں جو شہباز صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ کس کی کہاں غلطی ہیں، یہاں اکانومی پہ بھی غلطیوں کا تعین کرنا پڑے گا۔ اگر میری غلطی ہے اور 22 مرتبہ ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اور 18 پروگرام ہم اویل کرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں بھی ہم سٹیبل نہیں ہوتے اور ہر بار اسی ویشیس سرکل میں پھنستے ہیں، 3 سال سٹیبلٹی کی باتیں، پھر گروتھ کی باتیں۔ آج کی موجودہ حکومت سپرمین بن کے اپنی بات کو کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایکچولی اٹ از دا سیم سائیکل جو 73 سال سے چل رہی ہے، جو مشیر خزانہ نے کہا تھا بجٹ سپیچ میں۔ ایگزیکٹلی سر، ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، تب بات جب ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ہم آج یہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں نیشنل یہ جو ساری اس وقت صورتحال، تو گندا میں گندا، تو چور میں چور، بلا اس کے اوپر پہ تو حکومت کہتی ہے این آر او مانگنے کے مترادف میں ایک نظر ہم کوئی این آر او وسائل کا رخ ہے، جو بات ہو رہی تھی وسائل کا رخ، این آر او کا وقت گزر گیا۔ کچھ ریچ آؤٹ اسٹریٹجی کے ذریعے ہم نے 45 لاکھ خاندانوں کے اوپر پہنچا دیا ہے کامیاب پاکستان پروگرام کے ذریعے۔ آج کابینہ نے اپروول دی ہے، 1600 ارب روپے کا پروگرام ہے۔ پہلی بار جو ہے وہ آپ وسائل کا رخ، پیسوں کا رخ، سرمایہ کا رخ، فائنینسز کا رخ عام آدمی کی طرف موڑ رہے ہیں، جس کو آپ کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود 5 لاکھ روپے دینے لگے ہیں، اپنی چھت بنانے کے لیے 27 لاکھ روپے اس کو فراہم کرنے لگے ہیں، کسان کو اس کی فصل کے لیے 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے آپ اس کو دینے لگے ہیں، اس کو آپ ہنر تعلیم دینے لگے ہیں، اسے ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا ہے۔ ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا ویٹ نہیں کر رہے۔ یہ سوشل پروٹیکشن پروگرام جو پریویس گورنمنٹ کا تھا، جو سوشل پروٹیکشن پروگرام، ایک سیکنڈ یار ایسے نہیں، یہ ایگزیکٹلی 22 اگر میں آپ کو اس پہ پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو سوشل پروٹیکشن، ایک سیکنڈ سر، میں آپ پروگرام رکھ لیں، میں سوشل پروٹیکشن آپ کو پروگرام
2013 سے 18 کی گورنمنٹ کا مسلم لیگ نون کی کا لا کر دیتا ہوں. اگر احساس پروگرام کے اندر ایک نقطہ اس سے باہر ہو میں آپ کے یہ پی آئی ایس پی کا لے آئیں گے 2008 سے 13 کا کہ ایک نقطہ نہیں بدلا ہوا. میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں. دس از ایبسولوٹلی فگر دے دیتا ہوں. ہم نے بالکل یہ تو اچھے کام اتنے سارے اچھے کام منسٹر صاحب نے کیے عام آدمی کے لیے اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں. پہنچا دیے. ہم عام آدمی اتنے اچھے کام کر رہے ہیں. پاکستان غریب آدمی کے دروازے پہ جا رہے ہیں. میں نے ہے نا اپنے ووٹرز کو ان کے ووٹرز کو دیکھ رہے ہوں گے یہ جتنے آپ نے گنوائے کہ ہم کر رہے ہیں صحت کارڈ تو ہم دے چکے ہیں. صحت کارڈ بے نظیر انکم سپورٹ. او بھائی صحت کارڈ وہ نہیں ہے کیا ہو گیا اسی کے پیسے اسی فنڈ وہ نہیں وہ اسی کو فنڈ آپ لوگوں نے بند کر کے اس پہ پروگرام رکھیں نا پنجاب میں 60 ارب روپے اب رکھا ہوا ہے. مسلم لیگ نون والوں سے پوچھو اس پہ لا کے پروگرام چلیں اس پہ اگر آپ دونوں کل اسلام آباد میں تینوں تو سوشل پروٹیکشن نیکسٹ ویک میں رکھیں نیکسٹ سر. ویک ول پہ کم ود دا ریکارڈ. یہ آپ ہیلتھ کارڈ پہ آ جائیں, یہ سوشل پروٹیکشن پروگرام پہ اور احساس پروگرام پہ آ جائیں, ایک گورننس کے ایشو پہ آئے بات کریں. ہمارا ٹرف ہم بات کرتے ہیں. سن لینا یہ جو بلب ہے یہ بھی ایڈن تھامسن نے نہیں ایجاد کیا تھا, وہ بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا. یہ سارا کریڈٹ ہم ایسا کبھی نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایجاد شدہ بلب تو پھر یہ اگر ان کے ہاتھ میں رہا تو یہ برباد کر دیں. تھامس ایڈیسن کا ایجاد کردہ بلب اس کو برباد یہ ضرور کر دیں. آج 94 میٹنگز پہ عمران خان بینکوں کو اس جگہ پر لے کر آیا کہ آپ نے ٹوٹل لینڈنگ کا 5% عام آدمی کو 400 ارب روپے آپ نے عام آدمی کو دینا ہے. یہ کنسٹرکشن سیکٹر ہم نے چلایا ہے. اور کیا کر سکتے ہیں. یہ ٹیکس ایگزمپشن رجیم ہم لے کر آئے ہیں ان کے لیے. ایک کام کریں سر آپ 310 پروجیکٹوں کی اپروول کرائیں سندھ سے. نہیں آپ ایک کام کریں, ان کے حلقے میں اگلے ہفتے 10 دن بعد ان کے حلقے میں چل کے عوام کے بیچ میں پروگرام کرتے ہیں اور عوام سے یہ سب پوچھتے ہیں. یہ پوچھے ہم نے آپ کو دیا ہے, آپ کو ملا ہے نہیں ملا ہے. تو آپ چلیں گے ساتھ منسٹر صاحب آپ کے حلقے میں. آپ بالکل چلیں گے, بالکل چلیں گے. 5 سال بعد چلیں گے. 5 سال بعد چلیں گے. چلو فیصلہ بعد 2 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں 5 سال بعد چلیں گے. کوئی اعتراض نہیں ہے. کل کی ہمیں 5 سال بعد میں تو ووٹر ویسے ان کے احتساب کر دے گا. آپ آج کیوں ویلیویٹ کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ہمیں 5 سال کی مدت دی ہے. ہمیں عوام نے 5 سال کی مدت دی ہے. 2 سال بعد جو ہے ابھی میں کیا بولوں, ویسے ہی میرے پہ جو ہے پابندی لگی ہے بولنے پر. لیاری تو جا نہیں سکتے. لیاری پہ روز جاتا ہوں. فیصلہ باد ہے. لیاری کا کارکن ہوں. ہم آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لے کے جائیں گے, سنا نہیں, فیڈمک میں لے کے جائیں گے, SEZ میں لے کے جائیں گے, ہر جگہ کو کی ہے اور کہا کہ آپ لوگ کو مسلم لیگ والوں سے میں نہیں لڑنا چاہتا. حکومت ایک دن میں آپ کی مسلم لیگ والوں سے حکومت اپنے کیے کی جواب دے شام تک اس لیے ہے آج کے دن کے کیونکہ یہ 22 کروڑ لوگوں کی زندگی کے فیصلوں کا دار و مدار ہے اس پہ. اگر یہ مجھ سے کہیں کہ میں اگلے الیکشن تک ایسے نہیں آپ مجھے ٹیل می اے ڈے کہ اس حکومت نے بطور حکومت اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے پیش کیا. اسمبلی کے فلور پہ ان کے فائر برانڈ وزیر آ کے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. جواب آپ دونوں کے جوابات دیے. یہ جوابات کا جواب دیے. ہم کہہ رہے پبلک سے پوچھو نا یار, پبلک سے پوچھو. پبلک سے جواب سیالکوٹ سے ضمنی الیکشن سے نہیں آیا, اے جے کے انتخابات سے نہیں آیا, جی بی کے انتخابات سے نہیں آیا. آج سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے. اس سے بڑا جواب کیا ہوگا کراچی سے لے کر سیالکوٹ میں پی ٹی آئی نہیں کس نے مروایا. چلیں فاروق حبیب صاحب, ملک احمد خان صاحب, نبیل قبول صاحب, سب کا پروگرام کے شکریہ. ناظرین یہ وہ مسائل ہیں, بڑے سیریس قسم کے مسائل ہیں کہ اگر ان کا واقعی سیریسلی حل نکل آئے تو عام آدمی, میری آپ کی زندگی کافی بہتر ہو سکتی ہے, ہر پاکستانی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اور 14 اگست کو جب ہم اپنی پاکستان کی آزادی کا دن ایک دفعہ دوبارہ منانے جا رہے ہیں تو یہ بڑے کرٹیکل سوالات ہیں, آپ بھی ان پہ غور کیجیے گا. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.